الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان میں ہمارا۔ حضرات محترم، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ سورۃ بقرہ کی ایک رکوع کی چند آیات ہیں۔ اس کے اندر 2 واقعات بیان ہوئے۔ اس پوری رکوع کے اندر 3 واقعات ہیں۔ 2 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک کا تعلق کسی اور پیغمبر، بعض نے کہا کہ وہ حضرت عزیر ہیں، ان سے ہے۔ اس کے اندر ان کی معجزات اور اللہ کی توحید کا ذکر اور قیامت کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نمرود بادشاہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام یہ جو اقتدار ہوتا ہے، اس کے اندر جو نشہ آتا ہے، چاہے دل سے آدمی کچھ مانتا بھی ہو لیکن وقتی طور پر وہ اپنے اقتدار کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اور وہ حقیقت کو ماننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ذہن کے اندر بڑائی، تکبر اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، یہ تصور قائم رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے بعض ہیں، تقاریر ہیں، اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا۔ یہاں بادشاہ وقت، جو اس وقت کی پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود تھا، اور اس سے بات کی
ابراہیم علیہ السلام نے تاکہ اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن ہدایت تو اللہ کے قبضہ قدرت کی بات ہے، اور یہ بات فرمائی، اس کا ذکر یہاں قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، جیسا کہ بیان فرمایا الم تر اذی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جس نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرما رکھی تھی، اور اس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے۔ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کی تکالیف، یہاں تک کہ آگ میں ڈالنے کا بھی انتظام کیا گیا، لیکن ہر موقع پر اللہ نے ان کو بتایا اور بچا لیا، ان کی حفاظت فرما لی۔ اور جب بات ہوئی ان سے، ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کا تعارف کرایا، اس وقت وہ اللہ کے مقابلے میں آ کر وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اصل میں زندہ کرنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے جان میں جان ڈال دینا، یہ زندہ کرنا ہے، اور عدم سے وجود میں لانا، یہ زندہ کرنا ہے، اور مارنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ پورے جسم سے روح کا نکال لینا یہ اللہ کے قبضہ قدرت کی بات ہے۔ یہی بات فرمائی کہ میرا اللہ جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو جب خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے، نمرود نے، اللہ نے اسے بادشاہت دی، تو اس کا دماغ ایسا چکرایا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اللہ کا انکار کر دیا اس نے۔ قال انا احیی و امیت، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، مار لیتا ہوں۔ اس کا دماغ بادشاہ ہونے کے باوجود اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ زندہ کرنا کیسے ہوتا ہے اور مارنا کیسے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو چھوڑ کر نئی بات، نئی دلیل پیش کی۔ قال ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اگر تو خدا ہے اور دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، پھر مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا دے۔ اس بات سے وہ حیران رہ گیا اور ششدر رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ اب اسے پتہ ہے، حقیقت میں تو وہ مان رہا ہے، اندر سے زبان سے انکار کر رہا ہے اللہ کا۔ یہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا رب جو ہے وہ مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے، تو یہ تو اس کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت ہے، وہ تو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے۔ وہ اس بات پر لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کامیابی عطا فرمائی اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس بات میں یہ بات بتائی، لیکن ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت کی ہے بات۔ اگر یہاں اللہ اسے ہدایت دینا چاہتی، لیکن ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کے اندر انابت ہوتی ہے۔ یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جس کے اندر انابت اور رجوع ہو، اور جسے اللہ کا خوف ہو۔ جو ڈٹ جائے اور غرور اور تکبر اختیار کرے، اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوسرا واقعہ بیان فرمایا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پیغمبر جو تھے وہ عزیر علیہ السلام تھے، لیکن بعض نے کہا ارمیہ ان کا نام تھا جو یہ پیغمبر، لیکن قرآن نے اس پیغمبر کا نام نہیں بتایا۔ وہ ایسا واقعہ ہے کیونکہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے تو وہ پیغمبر ہی ہے، واضح پیغمبر۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، بخت نصر بادشاہ وہ بیت المقدس کو ایک دفعہ اس نے ایسے ویران کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بستی بیت المقدس کی تھی، وہاں سے گزرا، چھتیں جو ہیں گری پڑی ہیں، اور چھتوں کے اوپر اس کی دیواریں ہیں، کوئی آدمی وہاں نظر نہیں آ رہا۔ وہاں سے اللہ کے پیغمبر گزرے اور وہ سفر کر رہے تھے، خچر پر سوار تھے، کھانا بھی ان کے پاس تھا اور پانی بھی ان کے پاس تھا۔ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے اس بستی کو دیکھا، وہ بالکل ویران گری پڑی ہے، راستے ہی میں تھے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، فرمانے لگے کہ ایسی بستیاں جو بالکل ویران پڑی ہیں، ان کے مرنے کے بعد یہ کیسے اللہ پاک زندہ کرے گا ان کو؟ انا یحیی ہذہ اللہ، ایسی بستیوں کو بعد موتہا، ان کی موت کے بعد۔ اللہ پاک نے عملی طور پر ان کو بھی سمجھانا تھا، ان کو یقین تو تھا ہی کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں بات آ گئی، سوال کر دیا۔ اور بعض اوقات سوال اللہ پاک کرا دیتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کتنے قدرت والے ہیں۔ بے شک وہ معجزہ تھا ان کا، اور بڑا عجیب، اس سے کئی مسائل حل ہوئے بات کے اندر۔ فوراً اللہ پاک نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، ان کو موت دے دی۔ جب انہوں نے بات کی کہ ایسی بستیوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ پاک، عملی طور پر اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھانا تھا، اور یہ بات قیامت تک طے کرنا تھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، عقیدہ بن جائے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے ان کو موت دی۔ جب موت دی 100 سال وہیں موت کی کیفیت میں رہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال کے بعد ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور جب زندہ کیا تو اللہ نے ان سے پوچھا، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو انہوں نے پوچھا تھا، اور کئی اور مسائل بھی اللہ پاک نے حل کر دیے اسی سے۔ قال کم لبثت، اے میرے پیغمبر کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ اب انہوں نے تو وہ جواب دینا تھا جتنا ان کو علم تھا، اور انہوں نے اندازہ ہی لگانا تھا۔ وہ آدمی پڑا ہوا چاہے 100 سال بھی گزر جائیں تو انہوں نے تو اپنا اندازہ لگایا۔ لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ اندازہ لگا کر بتا رہے ہیں، ایک دن، یہ دن سے کچھ دن کا کچھ حصہ، اس حال میں رہا۔ اب جھوٹ تو پیغمبر نہیں بولتے، وہ اپنے اندازے کے مطابق جواب دیا انہوں نے۔ لبثت یوما او بعض یوم، جھوٹ نہیں تھا، انہوں نے حقیقت میں اپنے قیافے کے مطابق جواب دیا۔ یا اللہ ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ معلوم ہوتا ہے، وہ میں رہا اسی حالت میں۔ قال بل لبثت مئۃ عام،
اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، 100 سال تو یہاں مرا رہا، موت کی کیفیت میں رہا، پورا 100 سال۔ اللہ فرما رہے ہیں بل لبثت 100 عام فانظر الی، اب اللہ پاک کی قدرت اور اللہ کی توحید، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں ہر بات ہے، جس کو زیادہ دیر رکھنا چاہیں اس کی مرضی، اور جس کو ختم کرنا چاہیں اس کی مرضی۔ 100 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ قرآن ہے، تیسرا پارہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ اپنے کھانے کی طرف دیکھ میرے پیغمبر، اور اپنے پانی کی طرف دیکھ، پینے کی طرف دیکھ، خراب نہیں ہوا، سڑا نہیں ہے، بدبو نہیں آ رہی، تر و تازہ، لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ 100 سال صحیح سالم رہا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدے کی طرف دیکھ، گدہ بھی تھا جس پر سواری کر رہے تھے۔ اب گدہ تو کچھ رہ سکتا ہے نا، کم از کم سال رہے، 2 سال رہے، 6 مہینے رہے، اس کے رہنے کے جو امکانات ذہن کے اندر آتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ انسان بھی جتنا اللہ پاک چاہے زندہ رہ سکتا ہے، جانور بھی جتنا اللہ پاک چاہے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ عرصہ تو یہ رہ سکتا تھا۔ لیکن وہ 100 سال کے اندر کیا ہوا؟ گدہ مر گیا، ہڈیاں ختم ہو گئیں، نام و نشان باقی نہ رہا، اور کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں ہے، گدہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اب دیکھیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر، لوگوں کے لیے ہم ایک نشانی قائم کرتے ہیں، آپ کو ایک نشانی بناتے ہیں۔ الی حمارک وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جس وقت سب کچھ ہو گیا، ظاہر کر دیا اللہ پاک نے، قال عالم، وہ کہنے لگے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہوا کیا؟ جب دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں بھی جڑ رہی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے گوشت بھی چڑھ رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پورا وہ گدہ، اس کے اوپر کھال بھی آ رہی ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ بھی ہو گیا ہے۔ تو جب دیکھا، عالم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ توحید کے دلائل ہیں، اور پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو بھی اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ قیامت یقیناً آئے گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کافر کہتے تھے، اور پھر قیامت کیسے آئے گی؟ ان کے لیے بھی یہ نمونہ ہے، قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ ذرات اکٹھے کرنا بھی اللہ کا کام، ان کو جوڑنا بھی اللہ کا کام، ان کی ہڈیاں بنانا بھی اللہ کا کام، ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانا بھی اللہ کا کام، اس گوشت کے اوپر کھال کا چڑھانا بھی اللہ کا کام، پھر اس کے اندر روح کا ڈالنا بھی اللہ کا کام۔ یہ اللہ پاک نے سب کچھ کر دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 100 سال پانی بھی ٹھیک رہا، 100 سال کھانا بھی ٹھیک رہا، وہ اس کے اندر کوئی بدبو تک نہیں آئی، تر و تازہ رہا۔ یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے اندر آخر میں اس کے بعد ایک اور واقعہ، وہ بھی توحید کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ درمیان کا واقعہ جو آپ نے سنا، یہ بعض نے مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیر علیہ السلام ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے۔ یہ 100 سال اللہ پاک نے کیا صورت اختیار کی اور کیسے بتایا۔ قرآن پاک کے اندر تو 309 سال وہ
وہ جو سورۃ کہف کے اندر آتا ہے واقعہ، کسی دن وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وہ سوئے رہیں اور یہ فوت ہو گئے تھے، اور وہ 309 سال اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا۔ یہ اللہ پاک قادر ہیں، جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ صحیح یقین کی صورت قائم رکھنے کی، اور اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے احکامات کا ماننا، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، اور قرآن پاک کی ہر بات کو 100% صحیح سمجھنا، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو قائم دائم اور ثابت قدم رکھے، اور قیامت تک یعنی موت تک ہم صحیح ایمان کے حالت میں اللہ پاک ہمیں سلامت رکھے، اور کلمے کے ساتھ ہماری موت ہو۔ سنت پڑھ لیں جی۔